قرآن مجید میں اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بذریعہ براق سفر کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے بندے یعنی پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح سورۃ النجم میں معراج یعنی کہ سیر آسمانی کی بعض تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے وہاں اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان دونوں آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسراء و معراج کی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت سی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے چند بڑی نشانیاں درج ذیل ہیں۔ شق صدر کے بعد نبی کریم کے قلب اطہر کا نکالنا اور پھر اسے دھو کر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ دینا بھی ایک عظیم نشانی ہے، کیونکہ اس دور میں تو طب و سائنس کی وہ ترقی نہیں تھی جو آج کل عام ہے۔ اس دور میں دل کا اپنے مقام سے باہر نکال لینا موت کے مترادف تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا حکم اور اس کی مشیت تھی۔ اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ کی زندگی محفوظ رہی تاکہ آپ کا دل ایمان و حکمت سے بھر کر اپنے مقام پر رکھ دیا گیا۔ دوسری بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براق جیسی برق رفتار سواری کا انتظام کرنا تھا، جس نے 1.5-2 مہینے کے سفر کو رات کے ایک نہایت قلیل حصے میں طے کر دیا۔ تیسری بڑی نشانی معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے سے نبی کریم کا آسمانوں پر لے جانا ہے۔ یہ کیسی عظیم الشان سیڑھی ہوگی جو آسمانوں پر چڑھنے کے لیے آپ کو مہیا کی گئی۔ براق کو آپ نے بیت المقدس میں باندھ دیا تھا۔ آسمانوں سے واپس آنے کے بعد آپ نے دوبارہ بیت المقدس سے مسجد حرام تک کا سفر اسی براق پر کیا تھا۔ چوتھی بڑی نشانی بیت المقدس میں تمام انبیاء کا جمع ہونا اور ان کا نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنا۔ یہ واقعہ چاہے آسمانوں پر جانے سے پہلے کا ہو یا آسمانوں سے واپسی پر، جیسا کہ اس میں اختلاف ہے، اس کی اہمیت واضح ہے۔ پھر ایک انسان کا آسمانوں پر عروج بھی کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک بہت عظیم نشانی ہے۔ پھر آسمانوں پر جلیل و قدر انبیاء سے ملاقاتوں کا خصوصی اہتمام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان کا اظہار اور ایک عظیم نشانی کا مشاہدہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ جو مقام انتہا ہے، بالائی چیزوں کا بھی اور ارضی چیزوں کا بھی، اس سے اوپر کی چیزیں بھی جنہیں نیچے اترنا پڑتا ہے، ان کا نزول پہلے یہاں ہوتا ہے۔ فرشتے اسے یہاں سے وصول کر کے اس کی مطابق کارروائی کرتے ہیں اور نیچے زمین سے اوپر آسمانوں کو جانے والی چیزیں بھی یہیں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو جہاں لے جانا ہوتا ہے لے جایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم مقام اور نہایت اہم مرکز ہے۔ علاوہ ازیں یہ مرکز تجلیات الہی بھی ہیں۔ اس کے گرد سونے کے پروانے محو پرواز رہتی ہیں۔ اس کے حسن و جمال اور رعنائی منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ اسی جگہ پر کلموں کے چلنے کی آوازیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہی فرشتے لوح محفوظ سے قضاء و قدر کے فیصلے نوٹ کرتے ہیں۔ اسی مقام پر نبی کو وہ 3 چیزیں ملیں جو شب معراج کے خاص تحفے ہیں، جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اسی کے پاس اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ یہاں 4 نہریں بھی دیکھی جن کے سوتے اسی مقام پر ہیں۔ گویا سدرۃ المنتہا بہت سے مشاہدات کا مجموعہ اور عجائبات آسمانی کا منظر ہے۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس سے اللہ پاک کی اس نورانی مخلوق کی عظمت و کثرت کا مشاہدہ ہوا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ جنت و دوزخ اور اس کے بعض مناظر کا مشاہدہ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ رات کے ایک نہایت ہی قلیل حصے میں ہوا، جس کے لیے مہینوں درکار تھے، بلکہ کسی مسلمان کی یہ بس میں نہیں تھا کہ وہ ان عجائبات کو دیکھ سکے جن کا مشاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں کرایا گیا۔